ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 باغات رکھے. انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان سے بھی غلطی ہو گئی، لیکن سب سے اچھا انسان وہی ہے جس سے جب غلطی ہو تو اس پر شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے. شیطان سے بھی گناہ ہوا، حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، دونوں کا رویہ علیحدہ تھا. شیطان نے تکبر کیا، اپنے گناہ کو تسلیم نہ کیا. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سے یہ ظلم ہوا ہے، اگر تم نے بخشا نہیں اور تو نے مغفر نہیں کی تو لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بے شمار لوگ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی غلطیاں ہوئی. انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ان کی توبہ کا ذکر احادیث کے اندر بھی ہے، تاریخ کے اندر بھی ہے. اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت ثعلبہ، ساعین لام با ہے، ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. آپ نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا تو وہ گئے اور واپس نہیں آئے، 40 دن تک واپس نہیں آئے. گئے پھر واپس نہیں آئے. ہوا ایسے کہ وہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تو اس وقت تو خاص کوئی اہتمام نہیں تھا کہ نہانے کے لیے کوئی بڑے بنے ہوئے جیسے ہمارے ہاں کمرے بنے ہوئے ہیں یا باتھ روم بنے ہوئے ہیں. تو ٹاٹ کے ہوتے تھے، وہ سودا کا ٹاٹ اوپر ہو گیا تو اندر ایک عورت جو ہے وہ نہا رہی تھی، تو ان کی نظر ان پر پڑ گئی. انہوں نے جب ان کو دیکھ لیا تو یہ بڑے خوف زدہ ہوئے، دیکھ لیا تو خوف زدہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو میں نے غلطی کی ہے نا، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل بتا دیں گے کہ ثعلبہ نے یہ کام کیا کہ ایک خاتون نہا رہی تھی تو انہوں نے ان کو ننگی حالت میں ان کو دیکھا. تو یہ ڈر کے مارے خوف سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے. وہاں چھپ کے جا کر 40 دن تک چھپے رہے. اور ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کی امت کا ایک شخص ہم سے پناہ کے لیے درخواست کرتے ہوئے پہاڑوں میں چھپا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی. وہ اتنا خوفزدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا اور آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا ایک امتی ثعلبہ وہ اتنا خوفزدہ ہے اور ہماری پناہ چاہتا ہے اور ان پہاڑوں میں چھپا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی کہ بھائی وہ ثعلبہ کو تلاش کر کے لاؤ. یہ دونوں پہاڑوں میں گئے تلاش کرنے کے لیے. وہاں ایک زفاف نامی ایک چرواہا ملا جو بکری چرا رہا تھا. اس کو پوچھا کہ بھائی اس شکل کا کوئی بندہ آپ نے دیکھا؟ اس نے کہا اچھا آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو جہنم کے ڈر سے یہاں چھپا ہوا ہے. وہ چرواہا کہنے لگا کہ آپ اس شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو جہنم کے ڈر سے یہاں چھپا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا وہ دن کو چھپا رہتا ہے، رات کو باہر آتا ہے اور اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا اللہ تو نے میری روح قبض کیوں نہیں کر لی جس طرح تم اور لوگوں کی روحوں کو قبض کیا ہو، یعنی مجھے موت کیوں نہیں دے دی، یہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. صرف انہوں نے اس عورت کو دیکھ لیا اور ان کو یہ ڈر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جائے گی اور میں ان کو کیا منہ جا کر دکھاؤں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ واقعی وہی شخص ہے. انہوں نے کہا کہ وہ رات کو نکلے گا، ہر روز وہ رات کو یہی صدا لگاتا ہے، اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ تو نے میری روح کیوں نہیں قبض کر لی جس طرح اور روحوں کو قبض کر لی ہے. تو یہ دونوں حضرات سلمان فارسی عمر فاروق اس کی
ان کی تلاش میں تھے. رات کو جب وہ باہر نکلا تو انہوں نے جا کے اس کو پکڑ لیا. پکڑا جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا تو نہیں پتہ. حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں بھائی اس بارے نہیں پتہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ سالبہ کو لے کر آؤ، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے. اب سالبہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ایسے وقت میں حضور کی خدمت میں نہ لے کر جانا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے دیکھ رہے ہو. تم ایسے وقت میں لے کر جانا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف نہ ہو، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوں، جب آپ کا منہ اس طرف ہو، مجھے نہ دیکھ رہے ہوں، میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے کہا کہ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں. ان کو لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے ان کو نماز کے اندر کھڑا کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی نا تو یہ چیخ مار کر بے ہوش ہو کے گر گئے. اتنے خوفزدہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی، قرات پڑھی تو یہ بے ہوش ہو کر صف کے اندر گر گئے. نماز جب ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی سالبہ کدھر ہے؟ میں یا رسول اللہ یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر کو اٹھایا اور اپنے جو ہے نا وہ اپنے گود کے اندر رکھا اور کچھ پڑھا تو ان کو ہوش آئی. انہوں نے کہا کہ سالبہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میں اتنا بڑا جرم کیا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، تم اپنے گھر چلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر بھیج دیے. 8 دن تک وہ بیمار ہی پڑے رہے. 8 دن تک وہ اسی دہشت کے اندر بیمار پڑے رہے. ایک دن ایک صحابی نے کہا رسول اللہ سالبہ تو بہت سخت بیمار ہیں، ان کو بڑا خوف زدہ ہے. آپ نے فرمایا چلو ان کی تیمارداری کے لیے جاتے. آپ صحابہ کو لے کر ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو وہ دیکھا کہ وہ بڑی نکاحت میں اور بڑی خوف زدہ ہے. نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پوچھا کہ آپ کی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایسا ہے جس طرح چیمٹیاں یہ اینٹس ہوتی ہیں جس طرح جسم کو کاٹتی ہیں، میرے جسم کو اس طرح کاٹ رہی. آپ نے کہا آپ رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں. حضرت جبرائیل امین پھر اسی وقت دوبارہ نازل ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ سالبہ اگر زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر حاضر ہوتا نا پھر بھی ہم اس کا استقبال کرتے. انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، ایسا ان کے اندر خوف ڈالو، اور ایک دن کے بعد وہ پھر وفات ان کی اسی غم کے اندر وہ فوت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے، جا کر جنازہ پڑھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھایا، جب آپ وہاں چل رہے تھے تو اپنے پاؤں جو ہے ان کو بڑی احتیاط سے اس طرح کر کے رکھتے ہیں، بڑی احتیاط سے، جیسے کوئی چیز نیچے پڑی ہوتی ہے. تو جب جنازہ ختم ہوا تو صحابہ نے بولا یا رسول اللہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ پاؤں اٹھا کر رکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ سالبہ کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ، اتنے فرشتے آئے ہیں کہ جگہ نہیں تھی کہ میں وہ پاؤں رکھتا، کہ جو میں پاؤں رکھتا تھا نیچے فرشتے ہوتے. اس طرح کہ انہوں نے توبہ کی، اتنا ان کے اندر خوف تھا. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مقام بھی عطا فرمایا کہ ان کو اگر یہ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر آتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس واقعے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جس سے گناہ ہو جائے اور وہ پکی اور سچی توبہ کرے، فرمایا گیا التائب کمن لا ذنب لہ، جو تائب ہوتا ہے وہ ایسے ہے جس نے گناہ نہیں کیا، جس طرح اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو فرمایا جو اس طرح کی توبہ کریں گے، اس طرح کا استغفار کریں گے، اس طرح کا خدا کا خوف پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی مغفرت فرما دی ہے اور ان کے لیے جنت تیار کر رکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور
اور اسی طرح جس طرح صالبہ نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ